اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ کریم کے مقدس بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تمام تعریفوں کا مالک، تمام قوتوں کا مالک، تمام حکمتوں کا مالک، تمام عطاؤں کا مالک۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہر قسم کی آفت و بلیات سے امان عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت اور چاہت عطا فرمائے، دین حق کی پہچان نصیب فرمائے، ایمان والوں کی محبت و چاہت نصیب فرمائے، عقائد کو مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے، خاص کر ناانصافی، آفات، گردشوں، نفاستوں کے خاتمے کے لیے اللہ پاک کی ذات ہم سب کو اس عمل کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں صحیح معنی عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلی چیز انصاف۔ بہت سارے افراد ہیں، ہمارا ملک ہے، پوری دنیا ہے، جہاں پر ناانصافی کا دورہ ہے، جگہ جگہ پر ناانصافی، گھر میں ناانصافی، گلیوں میں ناانصافی، محلوں میں ناانصافی، ایک شہر میں ناانصافی، ایک ملک میں ناانصافی۔ تو آج ہم جانیں گے کہ ناانصافی کہاں سے تخلیق ہوتی ہے اور کیوں ہمارے گھروں کے اندر یہ ناانصافی داخل ہو جاتی ہے، اور کیسے ہم اس آفت سے نجات پا سکتے ہیں، اور ناانصافی کے ہونے کی وجہ سے زندگی میں کیا نقصانات داخل ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو ہم تذکرہ کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز ناانصافی، اس کا مطلب کہ انسان کا انصاف نہ کرنا۔ انصاف کا امر انسان کو رب کریم کی طرف سے دیا گیا ہے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو جب ایک انسان انصاف کرے گا تو اللہ پاک اس کو پسند کرے گا، اور اللہ کی پسند کی وجہ سے وہ انسان کائنات کے لیے ایک بہت بڑا قیمتی ہیرے کے طور پر مانا جائے گا، کیونکہ اللہ پاک کا خوف اس کے دل میں تھا، جس وجہ سے اس نے انصاف کو قائم کیا، اور انصاف قائم ہوا جس نتیجے میں معاشرے کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور چاہت کا احساس ہوا، لوگوں کو اپنے حقوق و فرائض کی پاسداری کا احساس ہوا، لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق کا حصول ملا۔ تو یہ سب چیزیں ایک انصاف کرنے والے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں آ سکتی ہیں۔ اب بات ہے کہ ناانصافی کیسے ہوتی ہے۔ ناانصافی 4 وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ پہلی وجہ انسان کا بہت زیادہ حد تک اپنی ضرورت سے زیادہ خواہشات رکھنا۔ دوسری چیز انسان کا اپنی اوقات سے بہت زیادہ برتر چیزوں کو بنانا، جوڑنا، ان کے ساتھ چپکنا۔ تیسری چیز انسان کا ہر وقت وسوسوں میں، خوف و خطرات میں پڑے رہنا۔ اور چوتھی چیز انسان کا ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی حد سے باہر رہنا۔ 4 ایسے خاص کام ہیں جن کی وجہ سے انسان ناانصافی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب ایک انسان ضرورت سے زیادہ خواہشات رکھے گا تو ناانصافی خود بخود پیدا ہوگی۔ جب ایک انسان بہت زیادہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ چپکنا شروع ہو جائے گا تو ناانصافی پیدا ہوگی۔ جب انسان وسوسوں خطرات میں پڑے گا، ناانصافی پیدا ہوگی۔ اب یہ 4 پوائنٹ تو ہم نے سمجھے ہیں یہاں پر کہ انسان اللہ کی حد سے باہر نکل چکا ہے۔ یہ سارے وہ غلطیاں ہیں جو انسان کو نہیں کرنی چاہیے تھی مگر وہ کر رہا ہے، اور وہ اپنے گھر میں ہی برائی کو تعمیر کر رہا ہے، ظلم کو تعمیر کر رہا ہے، اور وہ پھر کہتا ہے کہ ظلم سڑکوں پر ہے، ظلم محلوں میں ہے، ظلم ملکوں میں ہے، ظلم اس کائنات پر ہے۔ تو ظالم وہ خود ہے، کیونکہ جب اس نے اللہ اور اس کے رسول کا دین چھوڑا تو وہ ایک غیر محفوظ جگہ پر داخل ہو گیا، اور غیر محفوظ جگہ ایک ایسی ہوتی ہے جہاں پر نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ جہاں پر
اس چیز کو نوٹ نہیں کیا جاتا کہ آپ اب رو رہے ہیں، آپ پر زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کا اللہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہے، اور وہ آپ کو تب تک دیکھتا ہے جب آپ ایک ناانصافی کا بیج بو رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ بو لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنی ضمانت، اپنی توجہ ہٹا ہی دیتا ہے، جس وجہ سے کائنات کے ہر کونے میں ظلم بھی ہو رہا ہے، آفات بھی آ رہی ہیں، نحوست بھی آ رہی ہے، ہر وقت پریشانیاں آنے، شریفوں کو مارا جا رہا ہے، ظالم بہت اپنی طاقت پر ناز کرتے ہیں اور ان کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے اپنے ایمان اور عقائد وہ مردہ ہو چکے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے جس وجہ سے یہ ناانصافی کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سے ناانصافی ختم ہو تو انہی 4 چیزوں کو ہمیں الٹ کرنا پڑے گا۔ جو اس ٹرینڈ میں ہم چلا رہے ہیں، ان چیزوں کو ہمیں سیدھا کرنا ہے، سیدھی کنڈیشن میں لے کر آنا ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کا خوف دل میں رکھ لیتے ہیں، تھوڑے پر بھی شکر گزار ہو جاتے ہیں، اگر ہم دنیا کو ایک چاہل اور بیکار چیز سمجھ بیٹھتے ہیں اور آخرت کو اپنے لیے قیمتی چیز سمجھتے ہیں، تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور اس مسئلے کے حل ہونے میں مشکلات نہیں ہیں۔ اگر ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں کون سی حکمت عملی کرنی چاہیے جو کہ ہر انسان کے بس میں بھی ہو اور وہ کر بھی سکے۔ پہلی چیز کہ انسان آنکھیں کھول کر کائنات کا وزٹ کرے، اپنے دکھوں کو بھی محسوس کرے، لیکن اپنے سے بڑھ کر دوسرے لوگوں کے دکھوں کو بھی اہمیت دینا سیکھے۔ دوسری چیز، انسان اپنی ذمہ داریوں کو صدق کے دل سے پورا کرے۔ تیسری چیز، انسان اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی بے حرمتی نہ کرے۔ چوتھی چیز، انسان ہر وقت اپنے بزرگوں سے علم و ادب سیکھے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنائے۔ اور ناانصافی کو ختم کرنے کا سب سے جو بڑا پہلو ہے وہ آپ کی اولاد ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو دین حق کا راستہ دکھا دیتے ہیں، آپ کی اولاد دین حق کے ساتھ جڑ چکی ہے، تو آپ کا گھر ناانصافی سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ ایک طریقہ تھا جس سے ہم ایک ناانصافی سے، ایک آفت سے نکل سکتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں عمل کی، کہ اس عمل کو ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ کی مدد ہمیں ملے گی، لیکن جب ہم یہ اپنا پریکٹیکلی پرفارم کریں گے، کیونکہ دعائیں تو ہم لمحہ بہ لمحہ کر رہے ہیں، لیکن ان دعاؤں کے اندر آمین کی کوئی ویلیو نہیں بچی۔ نہیں بچنے کی وجہ کہ ہم لوگوں کی جو دعائیں ہیں وہ صرف دکھاوے تک محدود ہے، اور دین جہاد مانگتا ہے۔ دین ہر وقت اپنے لیے قربانی مانگتا ہے، تو جب تک ہم قربانی نہیں دیں گے تب تک ہمارا دین ہمارے قابو میں نہیں رہتا، اور ہم ہر وقت وسوسوں میں پڑتے ہیں اور نقصانات اور خسارے ہمیں ملنے کو آتے ہیں۔ اب ہم اس طریقے سے دین کی ہم نے امارت کو محفوظ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، بلند کرنا ہے۔ اس کے لیے میں ایک عمل بتانے جا رہا ہوں جس سے ہمارے اندر یہ جو 4 خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ پہلی چیز، طریقہ عمل سماعت کریں۔ توبہ ضروری ہے، ہر عمل کے اندر بار بار بتایا جاتا ہے کہ توبہ ضروری ہے۔ توبہ کریں گے تو ہی کوئی عمل کا، عبادت کا، ریاضت کا اثر ہوگا کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، انسان شرمندہ ہوا ہے، اور انسان صدق کے دل سے اللہ کے سامنے جھکا ہے، تو اللہ پاک ضرور اپنی کن فیکون کی مہر سے اس کی ہر مشکل کو دور فرما دے گا۔ طریقہ توبہ، نماز عشاء پڑھیں گے، نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھیں گے، اور بیٹھ کر 10 منٹ مسلسل آپ نے استغفار، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ کلام آپ نے پڑھتے رہنا۔ جب آپ یہ کلام پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد آپ نے فاتحہ خوانی کرنی ہے، اول و آخر درود پاک، ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورۃ اخلاص۔ یہ کلام پڑھ کے تمام ارواح العالمین کی روح کو پیش کرنا ہے، اور پیش کرنے کے بعد دعا کرنی ہے۔ اس دعا میں آپ نے اپنا تہیہ کرنا ہے، اپنا یقین قائم کرنا ہے کہ آپ سے غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، دوبارہ آپ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ جب آپ یہ مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ ہر روزانہ ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ کلام آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے۔ 70 مرتبہ ہر روزانہ پڑھنا ہے، پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، 5 وقت کی نماز قائم رکھنی ہے، اور دعا کرتے رہنی ہے۔ یہ عمل 11 دن تک محدود ہوگا، اور اس کے دوران کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، کسی سے بھی تنگ دستی کا کام نہیں کرنا۔ اللہ پاک کی ذات اپنا کرم کرے گی۔ اجازت کے لیے 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے، اپنے نام کے ساتھ ڈن کریں گے تاکہ دعا میں شامل ہوں۔
جزاک اللہ۔